لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد بن القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرض واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عزیزان گرامی، عید غدیر جو اہم تاریخوں میں سے ایک تاریخ 18 ذی الحجہ ہے، جس کو عید غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور تاریخ اسلام میں جو اہم دن شمار کیا گیا ہے وہ 4 عیدوں کا اعیاد جسے کہتے ہیں، عید کا دن ہے 4 سال میں. ایک جو ہے عید الفطر ہے، اور ایک عید قربان ہے عید الاضحیٰ، اور ایک عید غدیر ہے، اور ایک عید مبعث ہے. 4 ایسی کہتے کی تاریخیں ہیں جس میں بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ اسلام نے اور شریعت نے جو ہے باقاعدہ عید قرار دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید الفطر ہے، اور اسی طرح جو ہے کہتے ہیں کہ عید قربان ہے. جب آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا. یعنی دعائے قنوت میں، قنوت جو آپ پڑھتے ہیں اس میں قنوت میں ہی دعا پڑھی جاتی ہے کہ پروردگار، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں بحق هذا اليوم الذي، اس دن کے وہ واسطہ قرار دے کر جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے. ایک عید قربان ہے، اور ایک عید غدیر ہے، اور ایک عید مبعث ہے. عید مبعث جس کو روز 27 رجب المرجب ہے، جس دن جو ہے نبی کو معراج پہ جانا تھا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا، معراج پہ گئے تھے. اور دوسرا جگہ تھے کہ جو اہمیت کا دن ہے وہی 27 رجب، جس دن نبی نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تھا، 27 رجب. اور ان 4 عیدوں میں 2 عید ایسے ہیں، 2 عید کا دن ایسا ہے کہ جس میں روزہ حرام ہے. ایک عید فطر ہے، اور ایک عید اضحیٰ ہے، عید قربان ہے، جس میں روزہ رکھنا جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ جو 2 عید ہے، عید مبعث اور عید قربان، اس میں بہرحال جو ہے روزے کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ عید غدیر کے بارے میں مختصر ہی صحیح کم سے کم لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہمیں روز عید جو ہے کون سی دعا پڑھنی ہے اور کیسے ہمیں جو ہے اعمال انجام دینا ہے. دیکھیں یاد رکھیے کہ سب سے پہلا قدم آپ کو یہ رکھنا ہے کہ عید غدیر کے دن جو ہے آپ جو ہے روزہ رکھیے. اور روزہ رکھنے کا ثواب جو کہتے باقاعدہ بتایا گیا ہے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث میں موجود ہے کہ یہ روزہ دنیا کی عمر کے روزے کے برابر ہے، اور 100 حج اور 100 عمرہ کے برابر ہے. یعنی آپ اتنے کے ثواب ملے گا آپ کو. ایک روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ 60 سال تک، یعنی 60 سال اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کا کفارہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا، بیچ میں بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ ہم نے ایک روزہ رکھ لیا اور ہم گناہ کرتے رہے تو اس کا مطلب اللہ یعنی معاف کر دے گا، کفارہ کرتے ہیں. کفارہ کسے کہتے ہیں میں تفصیلی بات پیش نہیں کروں گا. دیکھیے ایک بات میں کہتا چلوں آپ کے سامنے، ایک ہوتا ہے حقوق الناس، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ. ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے بندے کا حق.
تو اللہ جو ہے اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن جو ہے بندوں کے حق کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن نماز جو ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ شکران نعمت کر رہے ہیں ہم۔ اب اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے روزہ رکھ لے اور نماز اس نے نہیں پڑھی ہے اللہ معاف کر دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جیسے نماز کسی چھوڑ دی ہے تو اب جو ہے ایک تو نماز نہیں پڑھی، یہ نافرمانی کی، اور دوسرا یہ کہ جو ہے نماز نہ پڑھنے کا جو جرم ہے وہ ثابت ہے، تجرد سے کہتے ہیں جرأت پیدا کرنا۔ تو یہ کفارہ جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز قضا تمہیں پڑھنی ہے، یہ واجب ہے، جب تک نہیں پڑھے گا انسان اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک۔ اب جو ہے نماز پر وقت نہ پڑھنے کا جو جرم ہے وہ جو ہے بہرحال کم ہو جائے گا، لیکن نماز جو پڑھی ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز تو اس کو قضا کے طور پہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک روزہ رکھ لیا 60 سال کے جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، تو اس کا مطلب جو ہے ہم جو گناہ کرتے رہے، نہیں، ہمیں حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق الناس کو بھی ادا کرنا ہے۔ جرأت مندانہ زندگی جو بسر کی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ جو ہے تھوڑا سا ڈاؤن کر دے گا، معاف کر دے گا، لیکن حقوق اللہ کو ادا کرنے کرنا ہے، حقوق الناس کو ادا کرنے کرنا ہے۔ پہلا کام جو ہے روزہ رکھنا ہے، بڑا ثواب ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے غدیر کے دن جو ہے غسل کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں غسل ایک ایسا عمل ہے جو آپ دیکھیں کہ مختلف اعمال میں جو ہے غسل کو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ نے نظافت کیا ہے، النظافت من الایمان، نظافت جو ہے ایمان کا جز ہے۔ بنی الاسلام علی النظافہ، اسلام کی بنیاد رکھی گئی نظافت پر۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک پروردگار جو ہے توبہ کرنے والوں کو اور جو پاک و پاکیزہ رہتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو نظافت اور صفائی ستھرائی یہ بہرحال بہت ضروری ہے، اسی لیے جو ہے جمعے کے دن غسل جو ہے مستحب قرار دیا گیا ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے مختلف تاریخوں میں جو ہے غسل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان صاف بھی رہے گا اور نتیجے میں ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے جو ہے روز غدیر جو ہے غسل کرنا جو ہے مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے اور سجدے میں جا کر جو ہے 100 مرتبہ شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ کہنا ہے 100 مرتبہ، اور پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو بہرحال جو ہے مفاد الجنان میں آپ کو جو ہے اعمال مل جائیں گے، اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے اعمال غدیر کے نام سے، اس میں بھی جو ہے آپ کو یہ تمام دعائیں مل جائیں گی۔ بہرحال دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے جب دعا آپ پڑھ چکیں گے تو پھر سجدے میں جائیں، اور جانے کے بعد 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ شکر للہ شکر للہ یعنی آپ پڑھیں گے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے گا وہ اس شخص کا ثواب رکھتا ہے جو روز عید رسول جو ہے نا، یعنی روز عید غدیر یعنی غدیر کے دن جو ہے رسول سے قریب رہا ہو، یعنی آپ دیکھیں کتنا ثواب ہے اگر یہ عمل انجام دیا کسی نے تو، اور ان سے بیعت کی ہو ولایت پر، اور بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو جو ہے زوال کے قریب ادا کریں، یعنی زوال سے پہلے تقریباً جو ہے یعنی 11:30 بجے قریب جو ہے اس نماز کو پڑھیں۔ اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی نے اسی وقت جو ہے مولا کائنات کو جو ہے غدیر خم میں لوگوں کا امام بنایا تھا اور اپنا خلیفہ بنایا تھا، اور پہلے رکعت میں سورہ یعنی حمد کے بعد جو ہے سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ جیسے صبح کی نماز انسان پڑھتا ہے ویسے ہی جو ہے پڑھنی ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ روزے غدیر 2 رکعت یہ ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ دعا ہے جو بہرحال جو ہے کتاب میں موجود ہے وہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 2 رکعت نماز ایک اور ہے، یہ تو نماز ہو گئی، اب جو ہے ایک 2 رکعت نماز اور ہے جو عین زوال کے وقت ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کرے زوال سے آدھا گھنٹے قبل،
یعنی تقریباً جو ہے جتنے بجے زوال ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھیں، اور اس سے پہلے یہ نماز پڑھنی ہے 2 رکعت جو بتائی تھی ہم نے آپ کو، اور ہر رکعت میں ایک بار جو ہے سورہ حمد اور 10 مرتبہ قل اللہ۔ ایک تو وہ نماز تھی جس میں جو ہے سورہ انا انزلنا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ قل اللہ، لیکن اب یہ دوسری نماز ہے جس میں کہتے ہیں کہ سورہ حمد کے بعد جو ہے 10 مرتبہ قل اللہ احد اور 10 مرتبہ آیت الکرسی ہے نا، اور 10 مرتبہ انا انزلنا، یعنی ہر رکعت میں ہے 10 مرتبہ قل اللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلنا، ٹھیک ہے نا، پڑھنا ہے۔ تو اب یہ اگر 2 رکعت نماز کوئی پڑھے گا تو 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرہ کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 1 لاکھ حج کرنا ہو کسی نے کیا ہو، 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا، اور دنیا اور آخرت کی حاجتیں اس کی پوری ہونے کا ذریعہ بھی ہے نماز۔ اس کے بعد جو ہے 100 مرتبہ جو ہے یہ پڑھنا الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ اور بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جعل کمال دینہ، دین کو کمال تک پہنچایا اس نے، وہ تمام نعمت ہی، اور نعمت کو تمام کیا ہے، کس کے ذریعے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کے ذریعے، یعنی جب کہتے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا تو بہرحال اکمال دین اور اتمام نعمت کا پروردگار نے جو ہے یعنی اعلان کیا تھا۔ جب مومن سے ملاقات کرے تو اس کو جو ہے بہرحال مبارکباد دیں اور تہنیت ادا کرے اس طریقے سے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام، یعنی یہ کہے کہ یعنی حمد ہے اس پروردگار کے لیے، جب بھی ملاقات کرے تو یہ جملہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے ولایت علی اور ولایت ائمہ طاہرین سے متمسک قرار دیا ہے، ان سے ہم تمسک کرتے ہیں، یعنی اس سے متوسل ہیں۔ پہلے اسی طریقے سے اور بھی بات ہے، اس روز جو ہے عقد اخوت پڑھنا ہے، بہرحال جو ہے آخری گفتگو کہ عقد اخوت، عقد اخوت کیا ہے؟ بھائی چارگی، برادری جسے کہتے ہیں۔ مولا نبی نے کیا کیا تھا؟ ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، لیکن علی کو جو ہے اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ تو اس روز جو ہے عقد اخوت مومنین کے ساتھ مناسب ہے، اور اس طریقے سے جو ہے یعنی شیخ نے مستدرک الوسائل ایک کتاب ہے اس میں جو ہے بہرحال جو ہے نقل کیا ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ جو ہے دوسرے برادر مومن کے ہاتھ میں رکھے، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے جتنے بھی افراد ہوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ جملہ پڑھے گا، بس جلدی سے آگے نا، وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ، میں تیرا بھائی ہوں اللہ کی راہ میں، وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ، ہم نے جو ہے بہرحال جو ہے صفائی سے جو ہے اس سے یعنی راہ خدا میں جو ہے ہم نے ملاقات کی ہے، مصافحہ کیا ہے۔ میں نے صافیتک فی اللہ، یعنی میں نے جو ہے یعنی صفائی کی تو اس سے اللہ کی راہ میں یعنی ملاقات کی ہے۔ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ، اور میں نے جو ہے تو اس سے جو ہے مصافحہ کیا ہے اللہ کی راہ میں۔ وَعَهَدْتُ اللَّهِ، ہم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ وَمَلَائِكَتَهُ، اور ملائکہ سے بھی عہد و پیمان کیا ہے۔ وَكُتُبَهُ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ وَرُسَلَهُ، اللہ کے رسولوں سے معاہدہ کیا ہے۔ وَأَنبِيَاءَهُ، ان کے انبیاء سے بھی جو اللہ کے جو انبیاء ہیں ان سے بھی معاہدہ کرتا ہوں۔ وَالْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِينَ علیہم السلام، اور ائمہ طاہرین سے جو ہے باقاعدہ میں عہد و پیمان کرتا ہوں۔ کیا عہد و پیمان کرتا ہوں؟ أَلَا أَنِّي إِن كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَةِ، توجہ کیجئے گا اس جملے کی طرف۔ بھائی چارگی کا مطلب یہ ہے، عقد اخوت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جو ہے یہ دعا پڑھے گا تو کہے گا کہ میں جو ہے عہد و پیمان کرتا ہوں اللہ اور ملائکہ اور اس
اس کے رسول سے، اس کی کتابوں سے اور جو ہے ائمہ طاہرین سے معاہدہ کرتا ہوں اس کے اوپر کہ اگر میں جنتی ہوا، اہل جنت میں ہوا، وہ اہل شفاعت اور شفاعت والا ہوا، یعنی اللہ نے اگر اجازت دے دی، وَأُذِنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یعنی اگر اجازت مل گئی ہم کو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو لا ادخلها الا وانت معی، تنہا میں نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ میں عہد و پیمان کرتا ہوں۔ پھر تمام مومنین جو ہے کہیں گے قبل تو، ایک آدمی ہوا تو قبل تو کہے گا، اور اگر کئی لوگ ہوئے تو قبلنا، یعنی سب مل کے کہیں گے قبل تو جب سب ایک آدمی کہے گا کہ ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول، یعنی ہر آدمی جو ہے جتنے بھی افراد جو ہے عقد اخوت پڑھیں گے تو اس میں جو ہے کہ یہ ہوگا کہ اگر جنتی ہوئے، شفاعت والے ہوئے، تو میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ میں تنہا نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا بھائی ہمارے ساتھ جنت میں نہ جائے۔ اسقط عنکا، اور کہے گا کہ میں نے جو ہے تم سے جمیع حقوق الاخوت، بھائی چارگی کی، برادری کی تمام کہتے کہ جو برادری کے تمام حقوق ہیں اس کو میں نے ساقط کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ ما خلا الشفاعت والدعاء، لیکن زیارتا، تین چیزوں کو میں معاف نہیں کروں گا۔ ایک تو شفاعت، یعنی اگر روز قیامت شفاعت کا حق تمہیں حاصل ہوا تو تم میری شفاعت کرو گے، یہ میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ والدعا، اور جب بھی دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا کرو۔ والزیارتا، اور مجھ سے ملاقات کے لیے آتے رہو، میں تم سے ملاقات کروں، تم مجھ سے ملاقات کرو۔ یہ عہد و اخوت ہے جس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حقوق تو مومنین کے بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہا گیا 30 حقوق عائد ہوتے ہیں، ان 30 میں سے جو ہے سب کو میں نے معاف کیا، لیکن 3 حقوق جو ہے معاف کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ ایک تو کہتے کہ شفاعت تمہیں کرنی ہے، دوسرے کہ دعا تمہیں کرنی ہے، اور زیارت یعنی ملاقات تمہیں کرنی ہے۔ تو عزیزوں، یہ جو ہے بہرحال یعنی تمام باتیں ہونے کے ساتھ ساتھ روز عید غدیر دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے، امام کی بارگاہ میں فریاد کرنا ہے، جو کہ بہرحال جو ہے آج کے حالات کے بنیاد پر امام زمانہ سے جو ہے باقاعدہ فریاد کیجئے اور باقاعدہ دعائے ندبہ پڑھیے، ایک بات۔ اور ایک جو ہے زیارت امیر المومنین علیہ السلام ہے جو مفاتیح الجنان میں ہے، لمبی زیارت ہے لیکن مخصوص زیارت ہے غدیر کے دن کی، اس کو پڑھیے تاکہ امام سے متمسک ہونے کا یعنی اعلان بھی کر سکیں اور نتیجے میں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے علی کی ولایت کا اقرار بھی کیا ہے اور اعلان بھی کیا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں کہ یہی ولایت علی ہے جس کے بارے میں جو ہے بہرحال قرآن نے بھی کہا ہے، نبی نے بھی کہا ہے، اللہ نے بھی کہا ہے، جس کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ سب تمام قطع مومن مومنات کو یعنی تمام عالم اسلام کو، بالخصوص علی کے چاہنے والوں کو جو ہے عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد، اور اس خوشی میں جو ہے بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے اور نتیجے میں ایک دوسرے سے یعنی باقاعدہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔